نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الصافات جو کہ پارہ نمبر 23 میں شامل ہے اور 37 نمبر کی سورہ ہے، اس کی تفصیل جانیں گے۔ اس کا نام پہلی ہی آیت کے لفظ والصافات سے ماخوذ ہے۔ مضامین اور طرز بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سورہ غالباً مکی دور کے وسط میں یا اس کے بھی آخری زمانہ میں نازل ہوئی ہے۔ انداز بیان صاف بتا رہا ہے کہ پس منظر میں مخالفت پوری شدت کے ساتھ برپا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب کرام کو نہایت دل شکن حالات سے واسطہ ہے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید اور آخرت کا جواب منکرین کی طرف سے جس تمسخر سے دیا جا رہا تھا اور دعوت رسالت کو قبول کرنے سے جس شدت کے ساتھ انکار کیا جا رہا تھا، اس پر کفار مکہ کو نہایت پرزور طریقہ سے تنبیہ کی گئی ہے اور آخر میں صاف خبردار کر دیا گیا ہے کہ عنقریب یہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو، تمہارے دیکھتے دیکھتے تم پر غالب آ جائیں گے اور تم اللہ تعالیٰ کے لشکر کو اپنے گھر میں اور صحن میں اترا پاؤ گے۔ یہ نوٹس تب دیا گیا تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کے آثار دور دور کہیں نظر نہ آتے تھے۔ مسلمان جن کو کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کا لشکر کہا گیا ہے، بری طرح ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے تھے۔ ان کی 3/4 تعداد ملک چھوڑ کر نکل گئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بامشکل 40 یا 50 صحابہ مکہ میں رہ گئے تھے اور انتہائی بے بسی کے ساتھ ہر طرح کی زیادتیاں برداشت کر رہے تھے۔ ان حالات میں ظاہر اسباب کو دیکھتے ہوئے کوئی شخص یہ باور نہ کر سکتا تھا کہ غلبہ آخرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی بھر بے سر و سامان جماعت کو نصیب ہوگا، بلکہ دیکھنے والے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تحریک مکہ کی گھاٹیوں میں ہی دفن ہو کر رہ جائے گی۔ لیکن 15-16 سال سے زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ فتح مکہ کے موقع پر ٹھیک وہی کچھ پیش آ گیا جس سے کفار کو خبردار کیا گیا تھا۔ تمہید کے ساتھ تفہیم اور ترغیب کا حق بھی اللہ تعالیٰ نے پورے توازن کے ساتھ ادا فرمایا ہے۔ سورۃ الصافات کی مزید تفصیل یہ ہے کہ اس سورت کا نام اس کی پہلی ہی آیت کے لفظ والصافات سے ماخوذ ہے۔ مضامین اور طرز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ سورت غالباً مکی دور کے وسط میں یا شاید اس کے بھی آخری زمانہ میں واقع ہوئی ہے۔ انداز بیان صاف بتاتا ہے کہ مخالفت پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت دل شکن حالات سے سابقہ پیش آیا ہے۔ یہ سورت سابقہ سورت یاسین کے جوڑے کی حیثیت رکھتی ہے۔ دونوں کے بنیادی خیال میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ توحید، قیامت اور رسالت کے اصولی مباحث میں جس طرح اس گروپ کی پچھلی صورتوں میں زیر بحث آئے ہیں، اسی طرح سے اس میں بھی زیر بحث آئے ہیں۔ البتہ لہجہ استدلال اور ترتیب بیان مختلف ہے۔ توحید اس پورے گروپ میں روح کی طرح حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں ملائکہ کے تصور کو ملائکہ کے
اولیت ملائکہ کے تصور کو زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ احوال قیامت کی تعویل اس میں دعویٰ کے ساتھ ہے، جس سے مشرکین کے لیڈروں اور عوام کی باہمی چپقلش سامنے آتی ہے۔ انبیاء کی پوری تاریخ بھی اس میں اجمالاً بیان ہوئی ہے۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ جن قوموں نے رسولوں کی تکذیب کی، اللہ پاک نے ان کو مٹا دیا۔ فلاح صرف رسولوں اور ان کی پیروی کرنے والوں کو حاصل ہوئی ہے۔ آیات کی تفصیل یہ ہے کہ آیہ 1-10 میں بتایا گیا ہے کہ فرشتے خدا کے سامنے ہمیشہ اس کے احکام کی تعمیل کے لیے حاضر رہتے ہیں اور اس کی حمد و تسبیح میں سرگرم عمل رہتے ہیں۔ وہ اپنے عمل سے شہادت دیتے ہیں کہ وہ خدا کے نہایت فرما بردار اور اطاعت گزار بندے ہیں، نہ کہ شریک ہیں، جیسا کہ نادانوں نے سمجھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب صرف ملائکہ کو حاصل ہے، جنات کی رسائی اقوام بالا تک نہیں ہے۔ اگر وہ باتوں کی کچھ سن بن لینے کی کوشش کرتے ہیں تو فرشتے ان کو دھتکارتے ہیں اور شہاب ثاقب ان کا تعاقب کرتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ غیب کی باتیں جاننے سے قاصر ہیں۔ جو لوگ ان کو علم غیب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بلند پایہ مرتبہ سے ناواقف ہیں۔ آیات 11-39 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے جو قیامت کا مذاق اڑا رہے تھے۔ قیامت کے دن ان کا اور ان کے لیڈروں کا جو حال ہوگا، اس کی تصویر اس سے پہلے دی گئی ہے، اور اس سے مقصود یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ ان کے مغرورانہ رویہ کو نظر انداز کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ ان مشرکین کے مغرورانہ رویہ کو ابھی نظر انداز کرو۔ وہ دن آنے والا ہے جب ان کے عوام اپنے لیڈروں پر لعنت کریں گے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے روکا، اور لیڈران پیروکاروں کو ملامت کریں گے کہ وہ خود شامت زدہ تھے کہ انہوں نے حق کے واضح ہونے کے بعد اس کا انکار کیا۔ آیات 40-61 میں فرمایا گیا ہے، ان اہل ایمان کا صلہ جو گمراہ کرنے والے ساتھیوں اور لیڈروں کی مخالفت کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کو قیامت کے دن جو سرور ابدی حاصل ہوگا، اس کے بعض پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آیات 62-70 میں فرمایا گیا ہے کہ باپ دادا کی اندھی تقلید جنہوں نے کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت کی مخالفت کی تو ان کا سابقہ ان سے اس کا واسطہ لے لیا جائے گا۔ باپ دادا کی اندھی تقلید کرنے والے چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت کی مخالفت کر رہے تھے، اس لیے ان سے واسطہ پیش آئے گا، تو ان کی طرف برا اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ طریقت اختیار نہیں کر رہے تھے اور صرف باپ دادا کی اندھی تقلید کر رہے تھے۔ آیات 71-148 میں فرمایا گیا ہے، تاریخ کی شہادت کہ جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے پر انذار کیا، اگر انہوں نے تکذیب کی تو اس بنا پر وہ ہلاک کر دی گئیں۔ صرف وہ لوگ خدا کی پکڑ سے محفوظ رہے جنہوں نے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی وجہ سے ہے۔ آیات 149-182 سورت کا آخری آیات ہیں، جس میں کہ کلام تمہید کے مضمون سے پھر مربوط ہو گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبانی یہ شہادت دلوائی گئی ہے کہ فرشتوں کی جماعت برابر خدا کے احکام کی تعمیل اور اس کی حمد و تسبیح میں سرگرم عمل رہتی ہے، اور ہم خدا کے فرما بردار بندے ہیں، ہم کیوں کر اس کے ساتھ شریک کر سکتے ہیں؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے لیے ہی ہے، تمہارے مخالفین لازماً ناکام ہوں گے جو پہلے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا انتظار کرتے تھے، لیکن جب وہ وقت آیا تو حسد اور تکبر کی وجہ سے ان کی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ صبر کرو اور درگزر سے کام لو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔